السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی برے دور سے مسلمان گزر رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اس سے بھی زیادہ خطرناک اور برا وقت مسلمانوں نے اسلام نے دیکھا ہے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں ان کے رہتے ہوئے جبکہ مسلمان بالکل مٹھی بھر تھے، ان کا کھانا پانی بند کر دیا گیا تھا، سودا سلف دینا بند کر دیا تھا، لوگوں نے بات چیت بند کر دیا تھا، پانی لینا منع کر دیا تھا، اور ایک تنگ وادی کے اندر ان کو قید کر کے رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ میرے نبی کو ہجرت کرنا پڑ گیا، اپنا شہر چھوڑنا پڑ گیا۔ تاتاریوں نے جب حملہ کیا بغداد پہ، 3 دن میں 18 لاکھ مسلمانوں کو اس نے قتل کیا، ہر دن 6 لاکھ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، خون کی ندیاں بہہ گئی، ساری دنیا کے اندر مسلمان ایسا لگ رہا تھا فنا ہو جائیں گے۔ یہاں حال یہ ہو گیا تھا، ایسی بزدلی چھا گئی تھی مسلمانوں میں کہ اگر کوئی تاتاری کسی مسلمان کو دیکھ لیتا تو کہتا کیا تم مسلمان ہو؟ وہ کہتا کہ ہاں مسلمان ہیں، تو وہ کہتا رک جاؤ ابھی میں ہتھیار لے کے آتا ہوں پھر تمہیں ماروں گا، تو وہ مسلمان وہیں پہ جکڑ لیا جاتا، یعنی اس کے پاؤں میں تالے لگ جاتے، ہلنے کی طاقت نہیں ہوتی، اور وہ تاتاری تلوار لے کے آتا اسے قتل کر دیا کرتا تھا۔ ایسی بزدلی مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی۔ میرے دوستو، آج ہمیں اسی بزدلی سے بچنا ہے۔ یاد رکھو، جس بچے کے ماں باپ بچوں کو گود سے نہیں اتارتے ہیں، 10 سال میں بھی وہ بچہ چلنا نہیں سیکھتا ہے، اور بعض اپنے بچوں کو پہاڑ سے گراتا ہے تاکہ وہ اڑ کر کے شکار کرنا سیکھ لیں۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، شاید اس سے حوصلہ اور تسلی ملے گی آپ کو، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جس نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جس نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، جس نے پہاڑ میں سے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی نکال دی، جس نے حضرت نوح کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ اور جاوید نکالا، جس نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر کے موسیٰ کو راستہ دے دیا، ایسا اللہ میرا رب کریم رب مسلمانوں کو بھی انشاءاللہ پھر سے عروج عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اپنے اللہ کے بھروسے، اللہ پر یقین کر کے اسی کے طرف لوٹ جاؤ، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ہلاکو خان جس نے مسلمانوں کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، اس کی پوتی گھوڑے پہ سوار ہو کر کے جا رہی ہے، اور پیچھے اس کے بہت سارے لشکری ہیں۔ اس کی نظر پڑتی ہے ایک جھونپڑی کے اوپر، وہاں کوئی بزرگ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا جاؤ اسے بلا کر کے لاؤ۔ سپاہی گئے، بلا کر کے لایا، اور اس کی گردن یوں پکڑ کے ایسا سٹایا کہ وہ جو تکبر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھی تھی، اس کے پاؤں کے پاس اس بزرگ کی داڑھی لگنی شروع ہو گئی۔ کہا کیا کر رہے تھے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ نماز پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا۔ کہا کس کی عبادت کر رہے تھے؟ کہا اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ تو اس تکبرانہ لڑکی نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرنے سے کیا مل جاتا ہے؟ کہا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ اللہ ساتھ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو بزرگ نے جواب دیا جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا پھر مان لو گے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ آج ہم کامیاب ہیں، ہم حاکم ہیں، تم محکوم ہو۔ اس بزرگ نے کہا کہ نہیں بیٹی، میں اس بات کو نہیں مانوں گا۔ اخلاق مندانہ انداز میں کہا بیٹی ہر بات مانوں گا، یہ بات نہیں مانوں گا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کہا کیوں نہیں مانو گے؟ کہا کہ ذرا بتاؤ کیا تمہارے پاس مویشی ہے؟ اس نے کہا کہ ہم تو جانور تو ہمارے پاس بے شمار ہیں، بے شمار مویشی ہیں۔ کہا کہ تمہارے مویشی چرانے کے لیے جو چرواہے جاتے ہیں، تو اس مویشیوں کی حفاظت کے لیے، ان جانوروں کی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہو؟ کہا کہ اتنے چرواہے تو نہیں رکھتے، لیکن ہم 8-10 کتے بھیجتے ہیں ساتھ میں مویشی کے، کہ اگر 10-20 ہزار مویشی ہے تو 10-20 کتے اس کی حفاظت کے لیے رہتے ہیں۔ وہ اسے ڈانٹ کے، جھپٹ کر کے، اسے ڈرا کر کے واپس آرگنائز کر دیتے ہیں، ایک جگہ اکٹھا کر دیتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بس یہی بات ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، اللہ
سے منہ موڑ لیا ہے، راہ خدا سے ہٹ گئے ہیں، اس لیے اللہ نے ہم پہ شکاری کتوں کو چھوڑ دیا ہے تاکہ ہم پھر سے اپنی جڑ کی طرف آ سکیں، اپنی بنیاد کی طرف آ سکیں۔ خدا کی قسم میرے دوستو، بنیاد کوئی بھی ہو سکتی ہے بربادی کی، وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے تباہی کی، سب لوگ الگ الگ وجہ بتائیں گے، لیکن یاد رکھو ہمارے بربادی کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے دور ہو چکے۔ کیونکہ میرے دوستو، ملکوں کی حکومتیں بدلا کرتی ہیں، کائنات کا خدا نہیں بدلا کرتا ہے۔